بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بڑے بڑے پہلوان جمع ہو رہے تھے۔ امیر المومنین نفیس شامل ہوئے۔ عرب کے بہادر نوجوان نے تیر اندازی اور شمشیر زنی کے کمالات دکھائے۔ شہزادہ سلیمان کا دوست اپنی حیرت انگیز نشانے بازی کی وجہ سے بہترین تیر انداز قرار دیا گیا۔ سالے اپنے وقت کا بہترین تیغ زن کئی ایک حریفوں کو نیچے دکھانے کے بعد اس انتظار میں تھا کہ خلیفہ اسے بہترین شخصیت منتخب کر کے انعام بخشیں، لیکن عین اسی وقت ایک نوجوان میدان میں آیا اور اس آزمودہ کار سپاہی کو مقابلے کے لیے للکارا اور کافی لے دے اور سخت معرکے کے بعد سالے کو عاجز کر کے بے اختیار کر دیا۔ یہ زبیر تھا۔ تماشا گاہ لوگوں کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سالہ غصے سے کانپ رہا تھا اب کہ لوگوں کے سامنے اس کی ایک بار پھر تذلیل ہوئی تھی۔ اس دن کے پروگرام میں آخری اور سب سے اہم چیز نیزہ بازی کے کھیلوں کی نمائش تھی۔ دو شہسوار اپنے کند نیزے تانے پوری شدت سے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے آتے اور ایک حریف کو گرانے کی کوشش کرتے۔ شہزادہ سلیمان کی جیت ہوئی۔ اس نے ایسے شہسوار کو گرایا جو کئی ایک سواروں کو گرا چکا تھا۔ ایسی شاندار کامیابی کے بعد ترہ دار قد اور چمکیلی زرہ پہنے خوبصورت گھوڑے پر سوار شہزادہ خوبصورتی کی تصویر نظر آتا۔ تماشائیوں کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اب کسی شہسوار کو شہزادے کے مقابلے کی ہمت ہوگی، لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب میدان میں ایک اور نوجوان سیاہ لباس پہنے برف کی مانند سفید گھوڑے پر سوار داخل ہوا۔ اس نے نہ تو سر پر خود پہن رکھا تھا اور نہ ہی جسم پر زرہ بکر۔ اس کے چہرے پر نقاب تھی اور کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اس بے باک نوجوان کو دیکھنے لگے جس نے خود کو سلیمان کے نیزے کے لیے پیش کیا۔ خلیفہ بھی پریشان تھے۔ نیزے یقیناً اس کی پسلیوں کو توڑ دے گا، لیکن وہ نوجوان تیز و ترار تھا۔ پہلی بار اس نے خود کو بچایا، مدافعانہ رویہ اختیار کیا اور دوسری بار اس کا اقدام جارحانہ تھا اور اس نے شہزادے کو گرا دیا جو گرتے ہی اپنی پسلیاں دبانے لگا۔ نوجوان بہادر واپس مڑا اور گھوڑا دوڑا کر اپنی شکست خوردہ حریف سے مصافحہ کرنے کے لیے جھکا۔ مغرور شہزادے نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ لوگوں نے فلک بوس نعرے لگائے اور نوجوان کی صورت دیکھنے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا، میں محمد ہوں، قاسم کا بیٹا محمد اور بصرہ سے آیا ہوں۔ لوگوں نے جب اس فرشتے کا معصوم سا چہرہ دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ میری بات سنو دمشق کے لوگوں، میں تمہارے لیے پیغام لایا ہوں۔ اور لوگ ہمتاً گوش ہو گئے اور جب نوجوان نے اپنی آتشین تقریر ختم کی تو ہوا میں ہزاروں تلواریں اور نیزے لہرا رہے تھے کہ لوگوں نے اپنے بھائیوں کے ہند میں جیل میں قید ہونے کی یہ دردناک کہانی سنی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی بیوہ عورتیں اور یتیم بچے برہمن آباد کی کال کوٹریوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بیک آواز ہو کر خلیفہ سے دشمن کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے کی درخواست کی اور ہر کوئی، کیا بوڑھا اور کیا نوجوان، اپنی خوشی سے فوج میں شامل ہونے کو تیار ہو گیا۔ خلیفہ ولید خوش تھے کہ محمد نے اپنا مقصد پا لیا اور لوگوں کے جذبات بیدار کرنے میں کامیابی ہوئی، اور بغیر کسی سرکاری دباؤ کے وہ خود بخود ایک نیا لشکر مرتب کر کے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اب خلیفہ نے بھی سندھ کے ظالم راجا کے خلاف مقدس جنگ کا اعلان کر دیا۔ آپ نے محمد بن قاسم کو سالار لشکر مقرر فرما کر عماد الدین کے معزز خطاب سے نوازا۔ جب تمہاری تلوار اپنا کام ختم کر چکے تو اپنی خوشی بیانی سے باقی کام کی تکمیل کرنا۔ جب دشمن کا ملک فتح کر لو تو ان کے دلوں کو مسخر کرنا، شکست خوردہ دشمن کو امان دے دینا، اور اگرچہ انہوں نے ہماری عورتوں اور بچوں پر ظلم کیے ہیں، تم ان کی عورتوں اور بچوں پر رحم کھانا، ظالم کو مارنا مت، اس کے ظلم کی تلوار اس سے چھین لینا، اگر وہ توبہ کرے تو اسے معاف کر دینا، اپنا دستِ شفقت بڑھانا
اور اسلام کا بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیش کیا ہے اسے پیش کرنا۔ اگر وہ قبول کر لے تو اسے خوش آمدید کہنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جوان سالار سپہ سالار سے یوں گویا ہوئے، خلیفہ کے یہ فرشتہ سیرت بھائی محمد بن قاسم کی نیک فطرت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ جب وہ دمشق سے چلے تو ان کی تعداد صرف 5000 تھی، لیکن ان کی آمد کی خبر کوفہ اور بصرہ میں پہلے پہنچ چکی تھی اور راستے میں ہر گاؤں اور قصبے نے اپنا اپنا حصہ پیش کیا۔ نئی نویلی دلہنوں نے اپنے شوہروں کو محمد کی فوج میں شامل ہونے کے لیے بخوشی الوداع کہا۔ کئی بوڑھی مائیں اپنے نوجوان بیٹوں کو جو بھاگ کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے دعائیں دیتی دکھائی دیں۔ بصرہ ہی کے لوگ جو دوسرے ملکوں میں خطرناک مہمیں بھیجنے پر حجاج کو برا کہتے تھے، اب محمد کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بے قرار نظر آئے۔ ان کی تعداد 12000 ہو گئی اور بصرہ 3 دن قیام کرنے کے بعد وہ غیر فانی عظمت و شہرت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حجاج سخت طیش میں تھا۔ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے اس کے احکام کے مطابق 20 آدمیوں کا ایک وفد راجا کے پاس بھیجا۔ وہ حجاج کی طرف صلح کا پیغام لے کر گئے اور اس سے عرب قیدی واپس لوٹا دینے کے لیے کہا۔ اس بدقسمت وفد میں سے 18 کو گورنر دیبل نے نہایت بے دردی سے قتل کرا دیا اور یہ المناک کہانی سنانے کے لیے 2 کو زندہ چھوڑ دیا۔ اور یہ خبر جب حجاج بن یوسف کو پہنچ چکی تھی، اس حجاج کو جس کی تلخ آگ اور خون سے ہوئی تھی۔ لسبیلا کا پہاڑی علاقہ حملہ آور فوج کے راستے میں پہلی رکاوٹ تھی۔ راجا نے اپنے گورنر کی مدد سے 20,000 چیدہ سپاہی اپنے بہادر جنرل بھیم سنگھ کی قیادت میں بھیجے تھے۔ بھیم سنگھ نے اس مضبوط قلعے میں بیٹھ کر اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے تمام پہاڑی علاقے کو گھیرے میں لے لیا، اور جب اسلامی لشکر پہاڑیوں کے نیچے سے گزرا تو انہوں نے پتھروں اور تیروں کی بارش کر دی، جس سے مسلمانوں کو بے حد نقصان ہوا اور ان کی پیش قدمی رک گئی۔ دشمن کا یہ حربہ خصوصاً اونٹوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے اپنی فوج کو نقصان پہنچایا۔ رات کے وقت بھی تقریباً 1/4 فوج کو پہرا دینا پڑتا تاکہ کہیں دشمن شب خون نہ مارے۔ ابن قاسم سخت پریشان تھے۔ یہ سست رفتاری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ انہوں نے فوری اقدام کا فیصلہ کیا اور 500 خاص سپاہی اپنے ساتھ رکھ کر باقی ساری فوج کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے محمد بن ہارون کو سالار مقرر فرمایا۔ ان کو یقین تھا کہ بھیم سنگھ اپنی فوج کو لے کر اسلامی لشکر کا پیچھا کرے گا، اور آپ کا خیال بالکل درست نکلا۔ صرف 300 سپاہی قلعے میں چھوڑ کر بھیم سنگھ مسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اب میدان صاف تھا۔ رات کی تاریکی میں نہایت خاموشی سے 500 سپاہی قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ چند ایک پہرہ دار جو فضیل پر تھے تھکے ہوئے تھے، باقی قلعے کے اندر سو رہے تھے۔ کمندیں پھینکی گئیں اور 50 آدمی فضیل پر پہنچ گئے۔ پہرے دار لڑنے کی بجائے اپنے خوابیدہ سرماؤں کو جگانے دوڑے جب تک انہوں نے تلواریں سنبھالی۔ ابن قاسم بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور پہاڑیاں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی تھیں۔ راجا کے سپاہیوں نے نہ تو مقابلہ کیا اور نہ ہی ہتھیار ڈالے۔ لڑنا بے سود تھا اور اطاعت بے تھی۔ انہوں نے دروازے کھول دیے اور باہر کی طرف لپکے، لیکن باہر سے مسلمانوں نے روک لیا۔ بھاگنے کا ایک اور راستہ بھی تھا۔ قلعے کے اندر ایک زمین دوز سرنگ تھی۔ بہت سوں نے اس کو ترجیح دی، لیکن مشوروں کی مدھم روشنی میں راستہ ڈھونڈنا مشکل تھا۔ زندگی سب کو پیاری تھی اور وہ ایک دوسرے پر گر پڑ رہے تھے۔ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ابن قاسم موقع پر پہنچ گئے اور کہنے لگے، کیا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے؟ اس تنگ و تاریک سرنگ میں تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ دروازوں کے پاٹ کھلے ہیں، اپنے ہتھیار پھینک دو اور چلے جاؤ، تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائی جائے گی۔ وہ مبہوت ہو کر ان کا منہ تکنے لگے۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ یہ بات بہت کچھ عجیب تھی۔ ان کے ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے ہتھیار رکھے اور دروازے کا رخ کیا۔ ایک بوڑھا سپاہی رک گیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ ہی عرب فوج کے سردار ہیں؟ جی ہاں، میں ہی ہوں، محمد نے جواب دیا۔ دشمن سے ایسا سلوک کیوں؟ رسوم جنگ کے برعکس رویہ کس لیے؟ ہمارا مقصد دشمن کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے صحیح راستہ دکھانا ہے۔